باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ شب وفات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے۔ آج کی جو حدیث ہے وہ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 197 سے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے نقل صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ امیر المؤمنین اس خطبے کے اندر اپنے فضائل بیان کرتے ہیں اور اپنی اولویت کو بیان کرتے ہیں، اور اس خطبے کے اختتام میں وہ یہ جملے بیان کرتے ہیں جس سے ان کی اولویت بھی ثابت ہوتی ہے۔ بہرحال یہ کیفیت وفات پیغمبر کو نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَلَقَدْ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَنَّ رَأْسَهُ لَعَلَى صَدْرِي، کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو ان کا سر اقدس میرے سینے پر تھا۔ وَلَقَدْ سَالَتْ نَفْسَهُ فِي كَفِّي، تو جب ان کی روح نے پرواز کیا تو وہ میرے ہاتھ پر تھے۔ وَأَمْرَرْتُهَا فَأَمْرَرْتُهَا عَلَى وَجْهِي، پھر میں نے اس کو اپنے چہرے پر تبرکاً اپنے ہاتھ مل لیے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَلَقَدْ وُلِّيتُ غُسْلَهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَالْمَلَائِكَةُ أَعْوَانِي، میں تھا کہ جو متولی تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل کا۔ وَالْمَلَائِكَةُ أَعْوَانِي، اور ملائکہ غسل کرنے میں، پیغمبر کے غسل دینے میں میری مدد کر رہے تھے۔ مقام دیکھیں، ملائکہ مدد کر رہے تھے، میری ہاتھ بٹا رہے تھے۔ فَزَجَّتِ الدَّارُ وَالْأَفْنِيَةُ، تو اس وقت ہر در و دیوار سے گریاں اور فغاں برپا تھی۔ مَلَأٌ يَحْبِطُ وَمَلَأٌ يَعْرُجُ، ایک گروہ فرشتگان کا نازل ہوتا تھا اور گروہ فرشتگان کا عروج کرتا تھا، یعنی اوپر جاتا تھا۔ وَمَا فَارَقَتْ سَمْعِي حَيْنَمَةٌ مِّنْهُمْ، اور میرے کانوں میں ابھی بھی ان کی آواز آ رہی ہے، آہستہ۔ حینما آہستہ آہستہ آواز کو کہتے ہیں، جو انسان آہستی آواز میں بولے نا اسے کہتے ہیں حینما۔ وَمَا فَارَقَتْ سَمْعِي، میرے کانوں میں ابھی بھی ان کی آواز سنائی دیتی ہے کہ یصلون علیہ، جو فرشتگان پیغمبر کے اوپر نماز پڑھ رہے تھے۔ حَتَّى وَارَيْنَاهُ فِي ذَرِيحِهِ، یہاں تک کہ ہم نے پیغمبر کو ان کی ذریح مبارک میں دفن کیا اور ان کی آخری آرام گاہ میں ان کے اس قبر کے سپرد کیا۔ تو آپ ایک تو پیغمبر کی وفات کی وضعیت کو بیان کرتے ہیں، اور پھر آپ امیر المؤمنین کو دیکھیں کہ وہ بتلا رہے ہیں مَلَأٌ يَحْبُطُ وَمَلَأٌ يَعْرُجُ، ایک گروہ فرشتگان اتر رہا تھا اور گروہ فرشتگان عروج کر رہا تھا۔ اور پھر میرے کانوں میں فرشتوں کی آواز آ رہی ہے کہ جو پیغمبر کے اوپر نماز پڑھ رہے تھے۔ اور پھر یہ جملے کہنا کہ میں وَلِّيتُ غُسْلَهُ وَالْمَلَائِكَةُ أَعْوَانِي، یہ بہت بڑے جملات ہیں جو امیر المؤمنین کے جیسے احساس رکھنے والا شخص وہ خود ہی بیان کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں بھی ہے جو اپنے متعلق ہے، اور پیغمبر نے فرمایا امیر المؤمنین کو، علی الظاہر خطبہ نمبر 22-23 میں ہے، میں دقیقاً یاد نہیں ہے، کہ اے علی تو وہ سنتا ہے جو میں سنتا ہوں، یعنی جب قلب پیغمبر کے اوپر اگر وحی نازل ہوتی ہے تو اگر پیغمبر سنتے ہیں تو علی بھی سنتے ہیں۔ یہ بہت بڑا مقام ہے۔ اور پیغمبر کی وفات کے بعد آپ دیکھیں کہ کس طرح سے پیغمبر کی وفات کے بعد
ملت میں تشدد ہوا ہے اور امیر المومنین کو تنہا چھوڑ دیا گیا، اور وہ جو کہ فتنہ بپا ہوا جو ہوا، کہ جو بات تک حتیٰ منتہی ہوا وہ فتنہ کربلا میں، کیا اس کی ابتدا بعد از وفات پیغمبر شروع ہو گئی اور انتہا اس کی آپ کربلا میں دیکھتے ہیں۔ تو اہل بیت پیغمبر بعد از پیغمبر مظلوم ہیں، اب بھی مظلوم قرار پائے ہیں، اب بھی وہ مظلوم ہیں۔ تو ہمیں اپنے کلمات میں ہمارے جو ہم طلاب ہیں، معممین ہیں، مومنین ہیں، ہمیں جو ہے وہ ظالمین کے مقابلے میں کھڑا ہونا چاہیے، اور مظلومین جو اہل بیت پیغمبر ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ظالمین کے مخالف اور مظلومین کا ساتھ دینا چاہیے۔ آج بھی آپ کے کلمات کے اندر کچھ ہیں جو حمایت بھی کرتے ہیں، دیکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خداوند متعال ہم سب کو سیدھے راستے پہ قرار دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔